نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام ناجیہ سید نصیر ہے، ہم ضلع پریشد اردو پرائمری اسکول اکلا تعلقہ پروانی کی جماعت اشتم کی طالبہ ہے۔ اس تقریر کی تیاری ہم نے محترمہ شمیم باجی کی رہنمائی میں کی ہے۔ میری تقریر کا عنوان ہے کہ کورونا آفت نہیں بلکہ نیا سیکھنے کا موقع ہے۔ ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم گزری ہوئی راتوں کا ماتم نہیں کرتے۔ صدر وقار پچھلے کچھ دنوں سے ایک آواز میرے کانوں کے پردوں کو بار بار ٹکرا کر میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کورونا ایک خطرناک بیماری پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے اور ہر طرف خوف کی ہوا پھیل چکی ہے اور روزانہ ہزاروں لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ بازار، کاروبار، تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی وبا کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ مزدور پیشہ ور لوگ کام نہ ملنے پر مایوس و پریشان ہو کر گھر آ جاتے ہیں۔ کورونا ایک خطرناک بیماری ثابت ہوئی ہے جس سے کئی ملکوں کے لاکھوں لوگ اس دنیا پانی سے کچھ کر گئے، لیکن یہ ہوا مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سب کے لیے ایک عبرت ایک سبق ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب یہ قوموں نے سرکشی کی حد کر لی، اللہ نے اپنی پکڑ کو مضبوط کر لیا اور وہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ابراہ بادشاہ پر جو عذاب کی شکل میں مسور کی دال کی شکل کے کنکروں نے لشکروں کے اور ہاتھیوں کی جان لے لی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جو ٹڈے اور مینڈکوں کے عذاب آئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کا کرشمہ، یہ جو وائرس انسانوں کی موت کا سبب بنا ہوا ہے یہ ہمیں اپنی سادہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یقیناً اللہ کا ہمارے لیے ایک کھلا سبق ہے۔ میں چاہوں تو تم سب کو ایک جراثیم سے ختم کر سکتا ہوں اور سب کچھ بدل سکتا ہوں۔ یہ بیماری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، وہ ہر شے پر قادر اور اس کا احکام پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ دل مانتا نہیں کہ کوئی جلوہ گر نہیں، دل مانتا نہیں کہ کوئی جلوہ گر نہیں، رنگین یہ بہار فریب نظر نہیں، صرف میں تھا نقاب الٹنے سے پیشتر، اب صرف تو ہی تو ہے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بیماری کا اوقات میں ہم نے جانا کہ خاندانی زندگی اور گھر کے افراد کو جب ہم وقت دیتے تو سب کتنے خوش رہتے ہیں۔ ہم گھر پر رہ کر بھی بنا سیر سپاٹے، بنا کرکٹ کھیلے، بنا فضول کے خرچی سے اور بنا فاسٹ فوڈ سے بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسکول کے اور اساتذہ کی کچھ الگ اہمیت ہوتی ہے جسے ہم نے شدت سے محسوس کیا۔ کورونا کی وجہ سے آن لائن تعلیم جاری ہے، مدرسہ بند مگر تعلیم جاری۔ اس پروگرام کے تحت روزانہ اول سے دہم تک تمام جماعتوں کی مضامین کی لنک دی جا رہی ہے، جس سے ویڈیو دیکھ کر پڑھائی میں یقیناً بہت سہولت ہو رہی ہے، لیکن ان کو جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، ملک کی 27% آبادی کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے۔ ملک میں ہر 100 میں سے 38 لوگ انٹرنیٹ کنیکشن رکھتے ہیں، جس میں سے 84% لوگ شہروں کے اور صرف 16% آبادی دیہاتوں کے۔ پھر آن لائن تعلیم کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیہاتوں کے طلبہ تعلیم کے ذریعے سے کئی بہت پیچھے چھوٹ رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اخبار ہو یا نیوز چینل، ہر طرف بس کورونا ہی کورونا۔ جس طرح کورونا نے اس دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، بالکل اسی طرح میرا دل بے خوف سے لپیٹا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے حالت تھا کہ میں اپنے گھر کے ایک کمرے تک محدود ہو چکی تھی اور مجھے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بھی خوف آ رہا تھا۔ پھر بقول شاید ڈروں کس لیے میں اس رات کے اندھیروں سے، ڈروں کس لیے میں اس رات کے اندھیروں سے، مجھے خبر ہے ایک صبح میری منتظر ہے۔ ایک دن میں نے جب نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب میرے دل سے ایک آواز آئی کہ ڈر تو صرف اللہ کی ذات کا ہے، تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور اس بات نے میرے دل پر لگے تالوں کو توڑ دیا اور میں نے عہد کر لیا کہ کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم قیس موضوع سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صدر وقار معزز سامعین، یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک آزمائش ہے جس کا ہمیں ڈر کا نہیں بلکہ لڑ کر مقابلہ کرنا، اور ڈرے بھی کس لیے کہ ہم اس نبی کی امت سے ہے جس نے کبھی ہار نہیں مانی اور بے شک کامیابی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ میں اپنے خیالات کو بس اتنا کہہ کر سمیٹوں گی کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب پہ سابقہ خطا اور گناہ کو معاف فرما کر ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تاکہ ہماری دنیا معاملہ فرمائے اور اس خطرناک وبا سے نجات دے دے، آمین۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر چند شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش
ٹوٹ جائے جسے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا ہے صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا ہے صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے, ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے, ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. خدا حافظ.